اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادباً گزارش ہے، دیوار کو چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جوان باقی ہے بھائی، جوانی کو برقرار رکھیے الحمدللہ۔ جو بھی جوان ہے قریب میرے ہو جائیں گے تو میری ہمت افزائی ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ ایک بات یاد آ گئی، بات کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ تھوڑا ذہن بن جائے بہتر ہے۔ وہی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو منزل پر ایک پہنچتا ہے ایک نہیں پہنچتا ہے۔ منزل پر پہنچنے والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دو پیروں سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ آئیے، دو پیروں سے جب چلتا ہے نا آدمی منزل پر پہنچ جاتا ہے، نہیں پہنچتا جی، منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بیساکھی والا ہوتا ہے، بیساکھی ہو تو بغل میں لگا کے چلتے رہو، چلنے نہیں آتا، اللہ نے معذور کر دیا ہے، ٹکر ہو گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کیا وہ آدمی اپنی منزل پر صحیح طور پر پہنچ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ تو ہم کون سے بننا چاہ رہے ہیں؟ ارے کیا ہوگا بھائی، ارے کم سے کم میں تو بھی آپ لوگوں سے سیکھ لیتا، میرے سے آپ لوگوں سے سیکھ لو انشاءاللہ۔ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، آپ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں سے، مگر ایسا نہ تو کیا سیکھی کیا سکھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال کر رہا ہوں، یہ سب کئی کو نہ معلوم ایسے خرابیاں ابھی بات شروع نہیں کر رہا ہے، 10 منٹ میں شروع کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ ایک اچھا سوال ہے، اس کا جواب نہیں ہے کون دیتے، جس کو میرے قریبی جو رہنے والے ہیں وہ ساتھیاں ہیں، بلکہ آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے، بزرگوں سے ادب کے دائرے میں انشاءاللہ العزیز، نوجوانوں سے میرا سوال ہے، میری ماں بہنوں سے میرا سوال ہے۔ اگر آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچی الگ بات ہے، لیکن آپ جواب اپنے آپ میں دے دیجیے۔ لیکن نوجوان سے میں سوال کروں گا، یہ آواز میرے تک پہنچ سکتی ہے انشاءاللہ، ہے نا، بغیر کمیونیکیشن کے، بغیر آواز ساؤنڈ کے۔ یہ بتائیے کہ ایک سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، 52 بھی صحیح ہے، 48 بھی صحیح ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، 52 یا 48 جو بھی آتے ہیں۔ اور اندازہ یہ کیجیے آپ، ایک سال میں 52 یا 48 جو بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ 48 لے لیجیے، زیادہ لینے کم لے لیں گے، کیلکولیشن اچھا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سال میں 48 جمعے، 48 جمعہ میری زندگی میں آئے، 10 سال میں کتنے ہوئے؟ وہ تو 20 کم 500، میں ذرا کیلکولیشن میں کمزور ہوں بھائی، مصعب سے پوچھ رہا ہوں بھائی، پریشانی مصعب ایسا بول دیے بول کے۔ تو خیر، تو 20 کم 500 جمعے کتنے سال میں آئیں گے جی؟ 10 سال میں آئیں۔ اگر کوئی آدمی 50 سال جی لیا تو آئے گا کیا ہوگا بھائی؟ یوں چل رہا، ہاں، فزیکل ٹو مائنس، ماجیکل ٹو انٹو دا پلس، پلس دا انٹو کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ جی صاحب، 6000 کے قریب، 2500 کے قریب۔ اللہ اکبر، بھائی ذرا غور سے سننا، آج بھائی ایک نصیحت کی تھوڑی محفل کر کے بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ نا۔ وہ یہ کہ 2500 کے قریب جو ہے نا جمعے ایک انسان کی زندگی میں 40 سے 50 سال میں آ رہے ہیں، اور 10 سال میں 500 جمعے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 500 جمعے سے ہم سیکھے کیا ہے؟ کچھ تو ہونا نا بھائی، نہیں؟ ایک میگنیٹ کو معلوم نا، دیکھیے سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہو بتاتا ہے میں، چونکہ جو ہے نا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی کام کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اسلامی پس منظر میں کرتا ہوں، دنیا کے اعتبار سے نہیں کہ سلطان نے ایسا کہا، نیلسن منڈیلا نے ایسا کیا، گاندھی جی نے ایسا کیا، ہمارے پاس تو ہے نا،
पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के, तो वो नजरिए से आपके सामने बात कर रहा हूँ। हम गलती क्या करते हैं बताएं? अल्लाह की नाफरमानी जाने अनजाने में करते हैं हम लोग। जान के गलती करोगे तो वही सजा है, अनजाने की करते हो वही सजा है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा मौलवी साहब? इसके ऊपर भी एक सवाल है, इंशाल्लाह 2 मिनट में बात सही कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरा साथ दे दे तो सही हो जाएगा, ताकि आगे बात सुनने वाली भी फिर आइंदा जो भी आप सुनेंगे उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ओके इंशाल्लाह। मकसद ये है कि बड़े अदब के साथ, बड़े मौजूद के साथ कुरान के जरिए से नसीहत करना चाह रहा हूँ। छोटी सी ले लीजिए इसको, यहाँ से लेके पूरे मेरे सामने जितने मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं, बड़ों के साथ अदब के साथ, भाई बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आपका बच्चे जैसा हो या भाई के जैसा हो आपका ना, तो सवाल अगर आता है तो उसको सबके साथ रहना पड़ता है सर। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से पूरे बैठने वाले में गोबे कितने हैं? देखो कौन का याद है हमारी, ये भी नहीं हो सकता है कि हम नहीं लोगों भी नहीं हो सकती है कौन, तो बाबा जुम्मा का असर इस वास्ते में हो रहा। अरे भाई जागो ग्राहक जागो, कैसा उनका दोस्त, कैसा हम अल्लाह की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं? अब सवाल पैदा होता, खामोश रहने से कि अल्लाह के नाफरमानी बिल्कुल। एक एक सहाबी की एक एक सीरत उठा के पढ़ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी बात सुन लेके घर को नहीं चले जाते थे। क्या करते थे? पढ़ के सवाल करते थे, करते थे नहीं करते थे? सुनो पढ़ा रहे तो सवाल कैसा करते थे? क्यों करेंगे सवाल जबान से करेंगे जी, उनको मालूम था जबान से पूछना है, नहीं तो गुनाह होगा। तो हम जाने जाने में रत्ती कैसी कर रहे हैं? कुरान मजीद का एक सूरा है, कुरान मजीद का एक सूरा है, 55 नंबर का सूरा है। उस सूरे का नाम है सूरे रहमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम का ही सूरा है जी, अल्लाह के नाम का। बड़ी नसीब की बात है, इसको ले लीजिए इंशाअल्लाह ताला, तो जिंदगी में चाको चौबंद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये गुफ्तगू पर आ गया, एक ही वक्त में 5 जुर्मा मुसलमानों का खतरा हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और हम कुछ बोल नहीं सकते। कभी हमको बोलने क्या कहते थे? नहीं बकरा नहीं बोलता उनके क्या कहते हैं इसको, और मुर्गा नहीं बोलता उनके क्या कहते हैं उसको, गाय नहीं बोलती होगी क्या कहते हैं उसको, शेर क्या करीब करा के क्या? अरे बोलो, अरे आप तो थके क्या ना? नहीं, थकने के लिए, उठाने के लिए आप लोग इंशाअल्लाह ऐसा रखो करो अल्लाह के वास्ते, मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए, इल्लाहियत के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, ईमान के लिए। तो सवाल ये है, नए बोलने से नुकसान क्या है? अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के पैगाम के खिलाफ हो क्या नहीं बोलना? कोई पूछे तो ये जो है ना सिस्टम खराब है, इसको बदलिए इंशाअल्लाह। सहाबा वाली सीरत अपने अंदर लाइए इंशाअल्लाह, तो फिर कामयाबी कामयाबी है। कैसा? सूरह रहमान, सूरह नंबर 55, किताब 55, उसकी आयत नंबर है 2 और 3। उसमें अल्लाह ताला नसीहत कर दी है बेहतरीन। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह के पास जवाब भी दूंगा, आप भी देना इंशाअल्लाह, है ठीक है? क्या होगा अल्लाह ताला? सबसे पहली बात खलक़ल इंसान, मुनिया, अच्छा ये सुने जवाब मुनिया नहीं लाते इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद अल्लाह की तरफ से मुंडे इलाके से समझना कर लीजिए कुरान को। सबसे पहले अल्लाह ताला बोला हमने इंसान की तख्लीक की है। जैसे ही तख्लीक का मामला आया, दूसरे जुमले में अल्लाह ने ये मुंडिया हवाले को बेकार प्रोग्राम समझा, और अल्लाह ने कहा तो मैं तेरी तख्लीक करके ये बंदे अल्लाह बोलने वाला बनाया। क्या है जी? अब नहीं बोले तो अल्लाह की तख्लीक के खिलाफ है बात। क्या सर फिर बोल गया ये क्या बात है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल-मुत्तक़ीन हुदन लिन-नास। तो जिन्हें कुरान में बता दी गई हिदायत है कुरान, नसीहत है कुरान, सच्ची है कुरान, हिदायत का रास्ता उसको बताती है, अल्लाह से डरने वाले हैं। पूरा कुरान में हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। बस समझ लेना भाई, कुरान ये मानना हकीकी बात है। बोलने वाले बनिए यार, बहुत बड़ा जवाब है। जब तक ये कौम बोलने वाली थी, दुनिया पे हुक्मरानी करती थी। जब से ये कौम हो गया हिलाने वाली हो गई,
کبھی تاتاریوں نے کاٹ دیا. پہلے تاتاریوں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں معلوم. کیا ہو گیا دوست؟ اسلام جانو، ہمدردی جانو، اسلام کی تعلیمات جانو، دشمن کی پہچان جانو. آج وقت ہے ہمارے پاس، کیسا ہم سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا اللہ نے کہا میں نے تخلیق کے انسان کی اور سے بولنے والا بنایا. وہ بھی ایک شکل ہے چھوٹی ہے، وہ بھی بولی ہے، ان کی بھی ہے نا، ان کی بھی ہے بولی ہے. لیکن انسان کو اللہ بولنے والا بنایا. دنیا میں نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی تخلیق کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے تخلیق کا انکار کرنے والے مجرم کہلاتے ہیں. میری ذمہ داری آپ تک پہنچا دے رہا تھا، میں نہیں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آج کے مختصر نشست میں اور اب تک ہمارے جو بھی خطبات ہوتے ہیں یا ہمارے کیا جو بھی مسجد میں خطیب حضرات آتے ہیں یا جو بھی مقرر آتے ہیں، جو بھی احتجاج ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا آج کی تاریخ میں، آج کی اس رات میں انشاءاللہ آج کی نشست میں صرف خواتین پر گفتگو کریں انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ ایک آدمی 10,000 رہے گا، 15 رہے گا، دنیا ملگا گھر بلانے نہیں ملا، فون میں اٹھا اتفاق سے گائے دن میں رستے سے آیا تھا. اس کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ ایسا بولا ارے بولو جی یہ بھی ارے رکو دوست، کھڑے ہو جاؤ. آج کی رات کم سے کم ہماری محنت کو ضائع مت کرو یار. کیا کرتے ہیں دوست؟ کیسے دیکھا اتنی بڑی آواز لگاتے ہوئے ادھر کے لوگ سننا، ادھر کے سننا، آج ادھر سننا، پر دل کی جگہ اس کی بھی بڑی آتی ہے. روزے پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں ایسے 10,000 روپے آواز کرا سے اللہ زیادہ بڑے تو یہ اچھا سیکھیے. مسلمان ہے غلط ہے تو اللہ کے راستے میں میری طرف سے نہیں بول رہے. آپ کبھی اسلام کی تاریخ پڑھیے دوست، پتا چلے گا کہ کیا ہے کیوں احاطت ہو گیا. آسمان جو قوم ایسی تھی آج وہ قوم ایسی ہو گئی. رحمت رحمت جینے کے عادی بن گئے لیکن زبان سے بولنے کے قابل نہیں رہ گئے. چلیے انشاءاللہ میرا کام تھا یہاں تک آپ کو پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا. تو ہم نے سوچا کہ آج کی اس رات میں میری ماں بہنوں کے تعلق سے گفتگو ہو تاکہ آج جو گھروں کا ہمارے ماحول ہے، تربیت ہے، وہ درست ہو جائے. انشاءاللہ ایک عورت سدھر جاتی ہے تو وہ خاندان کو گھر کو بھی سدھار دیتی ہے انشاءاللہ. اور اگر بگڑ جاتی ہے تو سب معاملے رحم ہو جاتے ہیں. آئیے اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں جو نبی لڑائی کی رعایت سے رضا کا مولا چاہیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہونے میں مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، رکعتا سے نائب ہے. درب سلام احمد وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم. اللہ کے توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے ہماری پہچان محلے میں، خاندان میں، اس سرزمین پر، پوری دنیا میں توحید پرستوں سے پہچان ہے. ہماری کلمہ تو صحیح ہے لیکن پہچان عمدہ ہونا بھی بڑی کمال کی بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اس طبقے میں شامل فرمایا جو صحابہ کرام کا تھا، اس طبقے میں شامل فرمایا جو انسانیت کی فکر کرنے والا تھا، اس طبقے میں ہمیں شامل فرمایا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو ہمیشہ دکھ میں، سکھ میں، جو غریبی میں، امیر میں صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں. وہ طبقے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمارا شمار کیا اور آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق
آخری تاخراتوں میں ہم جب شامل ہو چکے ہیں اس دہے کی آخری 5 تاخراتیں 21 23 25 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے ملا. تو آئیے آج کی ہماری یہ تیسری تاخرات ہم چل رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے 2 تاخراتیں عمدہ اور بہترین گزری ہوں گی, عبادت میں گزری ہوں گی, الحمدللہ سننے اور سنانے میں گزری ہوں گی, نوافل میں گزری ہوں گی, استغفار میں گزری ہوں گی, اور پھر قرآن کی تلاوت میں گزری ہوں گی, انشاءاللہ اچھی نصیحتیں کرنے میں گزری ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا قبول اور شریک کرے. آج کی رات بھی ہمارے لیے ہماری مغفرت کی رات بنا دے اور آج کی رات کو ہمارے لیے خیر کی رات بنا دے انشاءاللہ العزیز. عزیزان محترم ایک جواب ہے آج کی رات کے تعلق سے بتا دو کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. اللہ اکبر. وما أدراك ما ليلة القدر بات کی اتنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ آدمی کے بارے میں آتا ہے. اہل علم نے لکھا کہ وہ آدمی وما ادراک اور جہاں جہاں جدم جاتا ہے اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی جو کچھ بھی کمانا چاہتا ہے ایک لفظ کی طرف لگا دے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا حکم اور کوئی چیز کی جو ہے عمدہ کر کے رکھانے والا ہے. اس سورہ اللہ تعالیٰ شریف علیہ یہی کہا کہ قدر والی رات ہے. ارے تم کیا جانتے ہو میاں, تم کو علم کیا ہے اس کا, یہ کیا رات ہے. محمد اللہ کیا رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کلی طور پر کہا کہ آج کی رات جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آج کی رات میں نمبر 2 انسان کی اپنی تقدیر لکھی جاتی ہے. جو لوگ شب برات میں تقدیر ڈھونڈتے ہیں وہ اندھیرے میں جو ہے پوچھنا چیز کو تلاش کرنا جو زندگی میں کبھی نہیں ملنے والی ہے. یہ آج جو شب کی رات ہوتی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نبی کو حکم دیا کہ تم تلاش کرو. اور پھر آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے. کتنے بچے پیدا ہوں گے, کس کی موت کا وقت ہے, کس کی جو ہے تجارت ہونے والی ہے, کس کو نقصان ہونے والا ہے, تو کہاں پہنچنے والا ہے, کس کی حیات کتنی ہوئی, تمام پر چیزوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے آج کی رات میں. اور یہ تمام چیزیں آج کی رات میں لکھی جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی کا سرت سے پڑھنا چاہیے بلا کسی چون کرنے کے, بلا کسی چون کرنے کے دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. الحمدللہ. تو آج کی جو رات ہے ہماری عمدہ اور بہتر رات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر مجھے رات پہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ آج کی رات میں اللہ وحدہ لا شریک لہ زمین پر جتنے ذرات ہیں ان میں ایسے اس سے زیادہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے. اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہم عبادتیں کرتے ہیں, جو دعائیں مانگتے ہیں, جو ہم استغفار کرتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو قیام اللیل ہم کرتے ہیں, جو ہم جو نبی کو درود کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے کے سارے فرشتے لے کر اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آج کی رات مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم اس قدر والی رات کی قدر کریں, نہ کہ جو ہے نا بیٹھنے میں, چائے پینے میں, گنگنانے میں, باتیں کرنے میں, کل کا آنے والا پلان بنانے میں, گزشتہ کی 4 سال پرانی گفتگو میں باتیں کرنے میں ہرگز نہیں, بلکہ جب بھی وقت مل جائے آج کی رات بڑی قیمتی ہے. دیکھتے کہ شہر کا وقت شروع ہو جانے والا ہے, چنانچہ جو ہے ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں یا قرآن کی تلاوت کریں اور آنکھوں کا کثرت سے اہتمام کریں. اور بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی رات میں ہم جو ہے نا کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور وہ بھی پڑھے, مرد بھی پڑھے, جوان بھی پڑھے, بوڑھے بھی پڑھے, کوئی وقت کرے گا 5 سے 8 منٹ, بہت سے زیادہ 10 منٹ میں آپ جو ہے نا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے سکتے ہیں. الحمدللہ. استغفر اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل نماز ساتھ میں ادا کرنی سے اور سجدے میں جا کے اللہ سے مانگیے کہ اللہ ماں کی طبیعت خراب ہے, باپ کو شوگر ہو رہی ہے, بھائی پریشان ہے, گھر میں غربت ہے, یا اللہ بہن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, بہت پریشان ہو, میری کمائی میں برکت نہیں ہے, اللہ جنت کا جو ہے گناہ اللہ زندگی میں بہت رفتہ سے معاف کر دے, اللہ زکات دے دے میرے گناہ ہے اللہ, لیکن تیرے رحمت کی چادر میرے گناہوں سے زیادہ ہے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے جنت کا جانا کا مستحق بنا دے, اللہ جنت سے چھوٹا ہے اللہ, اور ہمیں قبر سے بچا دے اللہ, زمین کے سوال کو آسانی کر دے
اللہ یا اللہ دنیا میں جہاں پر مسلمانوں کو پریشانی کا رہا ہے اللہ اس پریشانی سے نجات دے اللہ اور جو دشمن اربوں کو یا مسلمانوں ملکوں پر حملے کر کے پریشان کر رہے ہیں یا اللہ ایسے ظالموں کو چھوٹے اور بڑے یہودیوں کو اللہ زمین دوست کرنے میں اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو سکون پہنچا اور اس کی بات استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے 2 رکعت اپیل پڑھیے اللہ سے دعا کریے اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ اگر بیٹھ کے مانگ رہے ہیں زمین کے گرنے سے پہلے اللہ قبول کرنے والا ہے سجدے میں جا کر اگر آپ مانگ رہے ہیں آپ سجدے سے ناک پر بچھانے اٹھانے سے پہلے اللہ قبول کرنے والا ہے بجوز اس کے کہ میں اور بیکار کی گفتگو میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے آپ کے رمضان کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ رمضان کا شکریہ بھی لیں گے عید ملاد تقریب بھی کر لیں گے ایک دوسرے کے گھروں پر بھی آ جائیں گے اس کے بعد روزہ بھی نہیں رہتا شب قدر بھی نہیں رہتی تراویح بھی نہیں رہتی قیام الليل بھی نہیں کرتے دنیا اس کے بعد پھر کے 11 مہینے تک اتنی باتیں کریں گے اتنی کریں گے کہ زبان چھوڑی ہو جانا پھر ہماری دست کے لیکن یہ مہینے میں نہیں کریں گے انشاءاللہ عہد کر لیجیے ماں بہن بھی عہد کر لیجیے نوجوان بھی کر لیجیے بزرگ بھی کر لیجیے جب بھی ہماری زبان کھلے اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے جب بھی ہماری زبان کھلے نبی پر درود پڑھنے میں ہم لگا دیں جب بھی ہمارے نگاہ اٹھے قرآن کے اوپر ہماری نگاہ آ جائے جب بھی ہم یہ نہ کوئی اگر کرنا سوچتا ہے اس دیر کے لیے زمین پر جو ہے سر اور جسم کو لگا کر تھکن کو پوری کر لیں انشاءاللہ یہ رمضان کا کرنے میں نا دوست کوئی عیدی کا ہے کو زیادہ عبادت کر لو عیدی آ جانے والی ہے زیادہ عبادت کرنے میں انکم ٹیکس کا چھاپا پڑنے والا ہے زیادہ گنا کریں گے تو اس کا دھاوا پڑنے والا ہے کچھ ایسا تو نہیں ہے کوئی نہیں ہے الحمدللہ اور بڑے صاحب بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بتاؤ دنیا کا ایسا کوئی معاہدہ راستہ پیدا نہ ہوا حکومت ہے جو اسلام کا پابندی لگا سکے انشاءاللہ کسی کے بس میں نہیں ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کیا اونچائی کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کو ہمارے لیے کیا کرنا دنیا کا ایک پاپا کا قانون اجازت کا قانون ہمارا کچھ نہیں لا سکتا انشاءاللہ تو کر لیجیے نا انشاءاللہ تعالی بنا کسی چھوڑے ضائع کر لیجیے نا دوست عادت ہے کہ پڑوس میں بیٹھا ہے یار ہم چل رہے ہیں بولتے سے گھر پہ جا کے آئیں گے اور اللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا بالله جاؤ بے اختیار آئے تم جا کے اپنے رحمان کو بھی جانا لیکن کیسا استاد کیا ہے قرآن کی بات ہے تو بہت دعوت دی بھائی اللہ تعالیٰ سے کو بڑا سارا ہے آپ کا ساتھ دیں گے اور آگے نہیں اپنا خاصا ہونا میرے کو 25-30 سال کا 15 سال کا نوجوان سمجھنے کا بھائی اللہ کا کرم ہے دین پہ محنت کرنے کی اور انسانیت کی فکر کرنے کی قرآن جگہ جگہ پہنچانے کی اور تبلیغ کرنے کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کرنے کی بنیاد پر آج میری عمر 66 سال کی ہے 66 سال کا بوڑھا آدمی ہوں میں اتنا بھائی ہاں 66 سال کا بوڑھا آپ کے بیٹھ کے تلور صاحبان سے بات کر کے آپ کے کاموں کے پردے کھینچنا چاہ رہا ہے آپ کے آنکھوں کے نیند غیر کرنا چاہ رہا ہے آپ کے دماغ کے پردوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے آپ کو طاقت اور پکا سچا پہلے مسلمان بن جانا ایک فکر ہے ہماری آپ ساتھ دیں گے تو آئیے ارے کچھ تو یار بہت ایسا اللہ کے واسطے سب ہوا ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی بات یاد آگے ذہن میں رکھیے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھی اور ماں بہنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک نہ نماز پڑھایا نہ حج کروایا نہ عمرہ کروایا نہ روزہ رکھوایا نہ تو زکات صدقات خیرات کروایا نہ کچھ کروایا 13 سال اس امت پر تربیت کے لیے محنت کر رہے ہیں کتنے سال 13 سال آج ہم کبھی تربیت دیے تربیت کی بات کریں ہم لوگ بیٹھے تربیت کس کو زمانہ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور یہ حال ہم لوگوں کا ہے بالکل اچھے نصیحت کرتے یہ حال ہم لوگوں کا کہاں سے نصیحت ہوتی یہ خوف کی بات وہ صبح میں ضرورت ہے بہت طاقتور بن جائیں گے انشاءاللہ میرے ایک سسٹر ہے جمعہ ہوتا ہے اچھا ہے بیچ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن اب کرتے ہو کر سکتا ہوں نا نہیں کر سکتا ہوں چلتے چلتے تمہیں پوچھ سکتا ہوں میرا سسٹم ہے یہ میں قوم کے والد کا بولتے چلتے چلتے لوگ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی اس کو میری بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہاں یا ان کا ذہن دے رہا کہ یار جو نا نہیں ارے یار اچھا اسٹاپ لگا تھا آج ایسی کی کیسی جلدی ہو جائے گا سمجھے منظر اور ہمارے وجہ دماغ بند ہو گئی یا کہ اتر جاتا یہ کوئی بات وعدہ کرتی ہے
نہیں ہم لوگوں کا سسٹم جیسا ہے کیا ہمارا یہاں نہیں ہے؟ ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے، موبائل کا نہیں ہے، سب چیزیں نہیں ہے نہیں ہے، میں استعمال کرتے ہیں اس کا کیمرے کو لے کے چلے آ رہے ہیں، میموری کارڈ کو بند کر کے رکھ دیے اور بھائی کو کہاں کرنا ہے کہاں کرنا ہے ہم بھی کرنا ہے ہم ویسٹ کرتے ہیں. اب نہیں اس وقت کا وقت نہیں کرو یار، دکھتا ہے یاد رکھو میرے بات، اس لیے کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے نا، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت باطل مذاہب والوں کی آوازیں کتنی بلند ہو رہی ہیں. کیوں؟ باطل مذہب والے اسلام کے خلاف ایسی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. کیوں؟ ابھی بہت بڑا تنگ حالات ہونے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے عید قریب آ رہی ہے تو ہندوستان کی بے شمار ریاستوں میں پھر بھی یہاں لگا کرا ہے ہم لوگ خاموش میں رہتے علماء کو خاموشی سے سمجھا ہم لوگ کو پتا چل گیا ہم کبھی بھی رہتے خاموشی دے دے کبھی بھی بولتے لوگ مدد کر دیں گے ایسا سوچیے گا. لیکن آپ تعجب کریں گے اگر بولے گا تو جو ہے نا ہندوستان کی بے شمار ایسی ریاستیں ہیں عید کے اوپر بہت بڑی گڑبڑ کا پلان چل رہا ہے. یاد رکھو اگلی بات قتل خون خارندگی کا پلان چل رہا ہے. ایسی دیکھو تو کوئی بات انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں میں نا، آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں جن لوگوں کے سامنے بات کر کے لوگوں نے لگا دیا پریشان ہے. کدھر جا رہی ہے زندگی؟ مسجد میں بس میں ہوتی ہے لوگ آتے نماز پڑھتے تو مہمانوں میں بھی نماز ہوتی سرکار میں ہمارے ہم نماز پڑھتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے نا، پڑھتے ہیں نا لیکن اب پابندی ہے زیادہ مسجد میں نہیں پڑھنے نا، گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، بڑا گراؤنڈ بھی ہم نہیں لے سکتے، سب جگہ پابندی لگائی جا رہی ہے جگہ جگہ. پرانا خاص کل تلنگانہ میں نہیں سے روزانہ کیا کرنے لگا، اس لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے ذہنی طور پر فکری طور پر چیز کی نگاہ دیکھنا کس کو دیکھنا ہے. ادھر زندگی ہے دوست کیا ہو گیا سمجھ کے باہر اتنا خوف کو اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن خوف اٹھنے کا نام ہی نہیں لے لیے. نوجوان بالخصوص تو آئیے انشاءاللہ تعالی اس مختصر وقت کے اندر ہم جو ہے ہماری ماں بہنوں کے تعلق سے کچھ بات کر لیں انشاءاللہ تعالی. آپ بھی سن کے جائیے انشاءاللہ. اور بہت ضروری ہے بات دیوبند میری نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کی نہیں ہے، کسی مرشد کی بات نہیں ہے. یہ باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ساری امت کے سامنے باتوں کو رکھا ہے. بڑی محنت کی بات کی ہے. کبھی ہم نے کھپڑ نہیں کھایا، کبھی کپڑے نہیں کھانے گئے، کبھی سالن میں جو ہے نا ریتی نہیں بھرتی گئی، کبھی پیروں میں کانٹے نہیں چبھائے گئے، کبھی پتھر لے کر کوئی مارا نہیں، کوئی ڈوری سر سے جھاڑا نہیں، کبھی لگے پر پھرنے کی نوبت آئی نہیں، کبھی پیٹ میں پتھر مارنے کا موقع آیا نہیں، کبھی لگے بدن نکلنے کا موقع آیا نہیں، کبھی پریشانی جھیلے نہیں، کبھی جو ہے نا زخم سے لگ رہا تھا پیٹ پہ چہرے پہ سینے پہ دو تین مہینے کو سنا نہیں. ایسا کچھ ہوا کیا؟ کچھ ہوا کیا ایسا؟ اس لیے ہمیں نہیں ہے دوست ہمیں کیوں سامان دے رہا ہے ایسا پڑھ لیا جنت کی ہو رہے تجربات پر لے جاؤ سے اچھا آ گیا کیا ایسا ہی کیا ممکنات میں سے یہ عادت کو آپ پڑھو قرآن سمجھ آئے گا. اس مہینے میں جو ہے قرآن سے درس نہیں ہے تو کب دیں گے آخر، اس مہینے میں قرآن کو نہیں سمجھے گے تو کب سمجھیں گے آخر، اس مہینے میں قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو کب لائیں گے. وہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن جس کو بنا گیا ہے وہ لیجیے انشاءاللہ تعالی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم بنتا ہے آپ سے سوال کرنے کا کہ رمضان سے پہلے شعبان کا ہماری جو زندگی تھی آج رمضان شروع ہو کے 24 دن ہو گیا، ان 24 دن کا میں نے اپنے اندر ٹائم نکلا کے تجویز لگا کے ہے آپ کے پاس پلان ان 24 دنوں میں ہمیں رمضان کو کیسے لگا تو ہے پلان آپ کے پاس یا بچے دنوں کے اندر اور کچھ کر سکتا ہوں پلان ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے نا دوست. رات تمام کھیلنے کا صحیح کے کہتے آنا کھانا کھا لینا سو جانا سارا دن سو جانا جو اثر کی نماز میں ہوتا ہے اچھے بات کرنا وہ زندگی ہے. امام صاحب بچارا روز معمولی بات نہیں ہے ایک بار اگر آپ کے پاس قرآن پڑھی جا رہی ہے تو ایک امام صاحب سے پوچھنا کہ دن تمام میں وہ کتنے مرتبہ جمع کرتے قرآن کو آتا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ قرآن کو آپ کے پیچھے جانا آدھی نیند میں آدھی سوچ میں آدھی فکر میں آدھی اللہ چلیں گے یہی حال ہم نے کرا نا. کیا کرے 24 دن تک جانیے قرآن سے کوئی ذمہ نہیں دیا کوئی وظیفہ کیا کوئی اپنا جو تبدیل لائے ہم نے کوئی تبدیل نہیں مسلمان ہے کہ رمضان آ گیا مقصد کیا تھا اصل میں لعلکم تتقون یہ جملے کو بلا دیا ہم نے وہاں گیا رمضان خان صاحب کے تحت آج بھی موقع ہے ہمارے پاس 5-6 دن کا موقع ہے ہمارے پاس. ان ایام کے اندر باہر کی تجارت نہیں، کھانا پینا کم، سونا جاگنا کم، بولنا کم، باہر گھومنا کم،
ہم زیادہ قرآن پہ نظر رکھیں گے انشاءاللہ اور تجربے سے قرآن کو کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ العزیز، تو یہ زمین بھی آپ کی ہے، یہ آسمان بھی آپ کا ہے۔ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اپیل کر رہا ہوں میں آپ سے، ادب گزارش کر رہا ہوں میں آپ سے، میں اپنے آپ کو آپ سے چھوڑنا سمجھتا ہوں، اس میں کوئی بڑا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ اپیل ہے کے ساتھ میرے ماں بہنوں سے، میرے بزرگوں سے اپیل ہے، کیا دیا ہم نے قرآن سے؟ کچھ نہیں دیا بھائی، کچھ نہیں دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں محلے میں بہت سارا جو ہے کر دیا ہم نے، شہر کا، علاقوں کا، جہاں تک تعلقات وسائل ہے وہاں سے بات کرنے کا، کچھ نہیں کرنا۔ 23-24 دن آج گزر گئے ہمارے، 24 میں ختم ہونے آ گیا، رات بھی ختم ہو جائے گی، فجر کی نماز جو نہ پڑھ لیں گے، گھروں کو ہم چلے جائیں گے، حاصل کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا دوست۔ کم سے کم آج کی رات میں اپنے دلوں پر ڈر کر کے رب سے مانگنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، اور ہوگا انشاءاللہ۔ کل کا نکل جائے والا سورج ایک دن قراری کیفیت دے کر کے آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ۔ پھر مسلمان طاقتور بن کر دھرتی ہے زمین پر، پھر سے اپنے آواز اور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار میں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عائشہ، اللہ نے مجھے 70 مردوں کی طاقت دے کر پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ 70 مردوں کی طاقت جس کو دے کر پیدا کیا گیا، وہ رسول رات میں اٹھ کر مانگ رہا ہے کہ اے اللہ، عمر یا عمر دونوں میں سے ایک کو اسلام کا ساتھی بنا دے، ہم کو شدید ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، وہ طاقت پر رکھنے والی شخصیت اور ذات کو ہستی مانگ رہی ہے، کسی طاقتور کو ہمارے لیے دلا دے، اسلام کو چلانے میں کامیابی ہوگی، آسانی ہوگی۔ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی ایسے ہی نکال رہے ہیں۔ نہیں کرو دوست، بہت شدید ضرورت ہے آپ لوگوں کی، بڑی دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، بڑے حالات پر نظر رکھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ بڑی شدید ضرورت ہے اس وقت اسلام کی، آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کی ضرورت ہے بھائی۔ پلیز سمجھیے میں کون ہوں، میں مسلمان کیوں ہوں، میں توحید پرست کیوں ہوں، میں قرآن پڑھنے والا کیوں ہوں، نبی کا امتی کیوں ہوں، کیا کروں؟ تو اس بات کو کرو، آؤ نا انشاءاللہ۔ میں سمجھوں گا دوست، یہ جو لاؤ کی زندگی ہے نا بھائی، بہت ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، آج بہت تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، اپنے ملکی میں بات کرو نا، بہت تباہ ہو گئے ہم لوگ، برباد ہو گئے ہم لوگ زیادہ پاکستان کے اندر۔ اب پتہ نہیں ہے اس کا کیا تباہی آ رہی ہے، کیا تباہی لائی جا رہی ہے، کیا پروگرامی یہودیت کی طرف سے بنائی جا کر یہ نوجوان نسل لڑکیوں کو خراب کرنے کی پروگرامنگ چل رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کب اٹھیں گے آ کر؟ لوگ جلانا شروع کریں گے، جب وقت میں ہے نہیں مجھے بھٹے والا خردے سے جلاؤ، میں بھی تیاری کر رہا ہوں، ایسا ہوگا نہیں؟ حالات بدلے میں دوست، نہیں جانتے آپ نا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بڑی جگہ کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ کے نہرو نلے کے اطراف میں RSS کے کتنے کیا چل رہے ہیں، آپ پتا نہیں ہے اس کا کوئی نظر آئے جانتے ہیں؟ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں دوست، آپ کے اطراف میں کتنے چل رہے ہیں؟ آپ کے اطراف میں رات کے 3 بجے سے صبح کے 5 بجے تک کیا تربیت دی جا رہی ہے، یہ بھی بول رہا ہے۔ کدھر زندگی ہماری کیا ہوگا؟ ہمارے کو دکھ ہوتا ہے، ایک غریب قسمت جو ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو نہیں ہوتی۔ ایک ماں کو حمل کر دیا گیا، مجھے تکلیف ہوئی، آپ کو نہیں ہوئی۔ کدھر زندگی جا رہی ہے دوستوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس قرآن موجود ہے، میں کمزور، ناممکن سی بات ہے۔ میرے پاس قرآن نبی کی سیرت موجود ہو اور میں بزدل، ناممکن سی بات ہے۔ میرے پاس خالد بن ولید کے واقعات ہو اور میں دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گھومتے رہا، میں صحیح ہے نہیں ہو سکتا دوست۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے صفات پر دو کو کریں گے انشاءاللہ رضی۔ صرف اتنی التماس سے آپ کے چھوٹے بھائی کی اپیل ہے، گزارش کر رہا ہوں آپ سے، مانگ رہا ہوں آپ سے، آپ اسلام والے بن جائیے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اسلام کو چاہنے والے بن جائیے انشاءاللہ، مسلمانوں کو فکر کرنے والے بن جائیے، اپنی بہنوں کی عصمتوں کو بچانے والے بن جائیے انشاءاللہ۔ بہت گنے چنے لوگ کام کر رہے ہیں دوستوں، ہر جگہ پورے ہندوستان میں امت کا یہی حال ہے کہ بس کھانے کی روٹی پڑی ہوئی ہے، کمانے کی روٹی پڑی ہے۔ ارے تم برقرار رہیں گے تو کھائیں گے، تم برقرار رہیں گے تو تمہارا گھر باقی رہے گا، تم برقرار رہیں گے تو تمہاری شخصیت بچی گی رہے گی، تجارت کریں گے نا، تو نہیں تو کہہ رہے ہیں۔ سوچو اچھے طریقے سے دوست، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں میں دبے دبے لفظوں میں جو ہے نا اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت اور کوشش کر رہا ہوں۔ خیر مختصر بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے، ذرا آپ ذرا میری طرف کان لگا دیجیے، اور میں امید کرتا ہوں اور سمجھ ان باتوں کا آپ کے تعلق سے ہی گفتگو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد ہے، کوئی شادی خانہ نہیں ہے،
کہ بیٹھ کر 4-4 8 کا گروپ بنا کر کے جو ہے چن کہتے ہیں اللہ کے گھر میں آنے بعد سب چیزیں باہر چھوڑ کے آنا اور گھر میں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ اللہ جو چاہے گا میں وہی کروں گی, رسول اللہ کا جو فرمان ہے میں وہی کروں گی, قرآن میں جو کہا گیا میں وہی کروں گی. تو پھر آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جا رہی ہو, اپنی عصمت کو بچا کر کے جا رہی ہو, اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے جا رہی ہو, آپ نے مقام مرتبہ کو پہچان کیا جا رہی ہو, اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا. اگر آپ یہ نیت سے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام اور مرتبہ کیا بنا دیا گیا تھا. یہی وہ اسلام ہے جو آیا کہ عورت کے مقام و مرتبے کو کیسے بلند کر دیا. اور پھر ہم نے جب اسلام کو چھوڑا اور اسلام کو 2 نمبری کہہ کر گھر میں بند کر دیا, یا اسلام کو ہم نے لفظی خواہشات کی طرف دفن کر دیا, یا اسلام کو ہم نے خاندانی منصوبہ بندی کے تحت چھوڑ دیا, تو پھر ہماری عورتوں کی درگت کیا ہو گئی. انشاءاللہ یہ 3 نکات پر مختصر ہماری گفتگو ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تاریخ شاہد ہے صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بھی مختصر تذکرہ اس بات کا کیا ہے, اور بھی سیرت کی کتابوں میں علامہ منصور پوری نے رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت کا مقام و مرتبہ اتنا گھٹا دیا گیا تھا اسلام سے پہلے, اور وہ 570 سال کا جو خلا بیچ میں رہ گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ کے مبعوث کیے جانے تک جو خلا جو خالی تھا, کوئی لیڈر, کوئی رہنما, کوئی ذمہ دار, کوئی رہبر بات بتانے والا نہیں تھا. قوم بالکل طور پہ اپنی زندگی اپنے آپ جینے والی بن گئی تھی. ان حالات میں لوگوں نے عورت کے مقام و مرتبے کو گھٹا دیا اور عورت کو چوراہوں پر کھڑے رکھ کر کے اس کی خوبصورتی کی ڈوری لگا کر بیچا اور خریدا جاتا تھا. یہ مقام عورتوں کا بن گیا تھا. اور پھر کعبے کے طواف کرنے کی باری آتی تو کعبے کی باؤنڈری میں داخل ہونے کے بعد, حدود میں داخل ہونے کے بعد عورتوں اور مرد برہنہ ہو کر بالکل نادرزاد ہو کر یہ کعبے کا طواف کرتے تھے. عورتوں کا مقام بنا دیا گیا تھا. ایک بات روایت میں آتا ہے کہ رات کو ایک آدمی ایک رات کی دلہن عورت کو بناتا اور رات ساری اس کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا, اور سماج میں اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر ایک چوراہے پہ کھڑے ہوتے لوگوں کو جمع کر کے رات بھر کی زندگی کے الفاظ اپنے شاعرانہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا, اور وہ عورت بیچاری کھڑے رہ کے سنتے رہ جاتی, اور پھر لوگ اسے داد تحسین کیا کرتے تھے. یہ حالات عورت کے تعلق سے بڑی بدگمان بنا دیے گئے تھے. حد تو یہاں تک ہو گئی تھی کہ جس کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی, لڑکی جنے رہتی, سارے محلے والے اس گھر پر ٹوٹ پڑتے اور اس باپ کو جو ہے بڑا ہی انتہائی ذلیل کرتے, اس ماں کو ذلیل کرتے, اور باپ سے کہتے کہ تم نحوست والے ہو, تمہارے گھر میں تو لڑکی ہوئی ہے, تم بڑے پریشان حال ہو, تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے, تم کیسے باپ ہو, تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے. یہ تانے دے دے کر اسے مرنے اور جینے پر مجبور کر دیا جاتا. لڑکیوں کا پیدا ہونا مفلسی کی علامت سمجھی جاتی, لڑکیوں کا پیدا ہونا بدگمانی کی نشانی سمجھی جاتی, لڑکیوں کا پیدا ہونا بدشگونی سمجھی جاتی, منحوس سمجھا جاتا تھا. میری ماں ذرا غور کرو تم, اسلام سے پہلے تمہارا معاملہ یہ تھا. اور ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں ملتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا دیا اور پڑھ کر جو مشرک اور کافر تھا اسے ایمان والوں میں شامل کر لیا. وہ آدمی ایمان والا ہونے کے بعد آنکھوں سے تب تک آنکھیں آنسو جاری ہو رہے ہیں, پریشان ہے, کیا کیا جائے. رسول اللہ نے چہرے پر نظر ڈالی, پوچھا ماجرا کیا ہے, کیا تکلیف ہے تمہیں, کلمہ پڑھنے سے تو خوشی ہونی چاہیے. وہ آدمی پلٹ کر کہنے لگا میری ماں تم ذرا غور سے سننا اس واقعے کو, میرے بھائی نے تم سننا اس واقعے کو. اسلام نے جو ہم پر رحمت جو ہم نچھاور کی ہے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, بات تو صحیح ہے, ایمان والا بھی ہو گیا ہوں, کیا اللہ میرے عظیم غلطی کو معاف کر دے گا. رسول اللہ نے پوچھا وہ کون سی عظیم غلطی ہے, ذرا دوہراؤ تو صحیح. وہ آدمی پلٹ کر اپنے الفاظ کو اپنی زبان کو چمٹ دیا اور کہنے لگا میں ایک تاجر پیشہ آدمی تھا, تجارت کے لیے مہینوں میں باہر کرتا تھا, لیکن جب تجارت کا خاطرہ اور تجارت کا مال لے
मार्केट में जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, मेरी बीवी के पेट में क्या पड़ रहा है मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने बीवी को नसीहत की और कहा, देख मेरी ज़ौजा, अगर ये लड़की पैदा होती है, जैसे ही लड़की पैदा हुई तलाक हो देना और जमीन में से दफन कर देना, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, मेरे घर में पलटना नहीं चाहिए। लड़का अगर होता है उसकी अच्छी निगरानी करना, उसके साथ अच्छा मामला करना, मैं आने तक उसकी निगहदाश्त अच्छी तरीके से करना। बीवी ने गर्दन हिलाई और कहा कि जो है मेरे सरदार आपका हुक्म सर आंखों पर। वो आदमी कहता है कि सफर तिजारत पर चला गया और कुछ महीनों के बाद जब मेरी वापसी हुई तो मैं अपने घर में दाखिला लिया। जब मैं अपने घर में दाखिला लिया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे आंगन के अंदर एक नन्ही सी मुन्नी बच्ची चल रही है, मुस्कुरा रही है, खेल रही है। मेरा माथा ठंडा। मैंने कहा था, मैंने बीवी से कहा था कि बेटी अगर होती है तो बात देना। मेरी बीवी ने कैसे जन्म देकर के बच्ची की पालपोशी कर दी। मैं घर अपनी बीवी का करीब गया और कहने लगा मैं आ गया हूँ, जरा बता तो सही ये लड़की कौन है जो हमारे आंगन में खेल रही है। बीवी ने थोड़ी सी बात को मोड़ पहले कहा, परेशान मत होइए, अभी तो आए हैं, नहाइए धोइए खाइए पिए आराम करिए, भी बता देती हूँ। शोहर नहाया धोया आराम कर लिया। सवाल जहन में चल रहा है, आदमी कहता है सवाल जहन में चल रहा है, लड़की होगी तो किसकी होगी? मेरी अगर है तो मुझसे ज्यादा मनहूस आदमी कोई सरजमीन पर नहीं है। मैं और करने लगा और फिर दोबारा फिर बीवी से पूछा। बीवी ने बात को बनाते हुए कहा, वो फलाने कबीले की फलाने लोगों की बच्ची थी, उन लोगों ने छोड़ दिया, मैंने लाकर पाल लिया। थोड़ी देर के लिए बीवी की बात पर यकीन करके शौहर कहता है मैं इत्मीनान में आया, लेकिन जब मैं लोगों से मिलने के लिए घर के बाहर जब मैं निकलता हूँ तो लोग मुझे बहने देने लगे, मुझे ताने देने लगे और कहने लगे मनहूस इंसान यहाँ से निकल जा, तेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है, तू नाफरमान इंसान है, तेरी बेटी ने बेटी को जन्म दिया है, तू इनको यहाँ रहने के काबिल नहीं है, तेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है। ये सुनते सुनते उसका दिमाग पका और वो जो है आदमी अपने घर में दाखिला लिया और बीवी से कहा बेटी बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, आगे कुछ दुकानें लगी है, इसे मैं तुझे ना दिला करके ला देता हूँ, कुछ खिलौने दिला दूंगा। बीवी का माथा ठंडा। बीवी ने कहा हो सकता है शायद मेरा सरताज इसका बाप इसके साथ कोई गलत काम कर दे। बीवी ने शौहर को मनाने की कोशिश की, शौहर माना नहीं, बच्ची का हाथ पकड़ लिया। बच्ची मुस्कुराते जो है बाप का हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकलती है। बाप धीरे धीरे कशा न कशा उस सिंध जा रहा है जहाँ रेत का समंदर है, कोई आने जाने वाला नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है। बच्ची सोने वाली है, बात करने वाली है, बच्ची देखकर समझने वाली है। बच्ची इस बात के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते जा रही है। बाप ने मुकाम पर खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि अब यहाँ कोई आएगा ना कोई जाएगा, मुझे नहीं देख सकता। बेटी को वो कहता है मैं टीले पर खड़ा कर दिया और आगे बढ़कर दोनों हाथ से मिट्टी को गड़ा बनाने लगा। मैं मिट्टी में गड़ा जो है बना रहा हूँ और वो रेत हो रही है, कभी मेरे सर में आती है, कभी मेरे दाढ़ी में आती है। बच्ची बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, अब इतनी क्यों कर रहे हो? उस बच्ची को कुछ पता ही नहीं था, सर में रेत, दाढ़ी में रेत। बच्ची उनका बाप कहता है बच्ची मेरी छोटी आकर मेरी दाढ़ी को छाड़ कर रेत भी साफ कर रही है, उसे पता ही है मेरे साथ क्या होने वाला है। बाप ने गले को मुकम्मल कर लिया और फिर इत्मीनान हो गया कि बच्ची इसमें दफन हो सकती है। बाप ने हाथ को बढ़ा करके कहा बेटा मेरा हाथ को देना। बेटी बाप कहता है मैं मासूम का हाथ मेरे हाथ में आया और मैंने जोरदार झटका दिया, बच्ची गले में गिरी, गले के बाहर हाथ मिट्टी लगा कर दिया। जिंदगी बच्ची को जमीन में दफन कर दिया गया। मेरी माँ वो खान तुम्हारा क्या था इस्लाम से पहले, यह हाथ तुम्हारा बना दिया गया था। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता है कि या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह मेरी इस गलती को माफ करेगा? रसूल अल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नूर व मरजान से ज्यादा कीमती आंसू आना शुरू हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शख्स मेरे सामने से उठ जाए। ये हाल औरतों का बना दिया गया था, ये हाल औरतों का हो चुका था। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई आसान बात नहीं है। अब वक्त गुजरा
کچھ اور وقت گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر جوان ہوئے اور بڑے عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا۔ محمد رسول اللہ بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوگوں کو اسلام نہیں بتایا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب غار حرا سے نکل کر کے آئے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حجرے میں داخل کیا، جسم کپکپا رہا ہے اور جسم تھرا رہا ہے، بخار کی حالت ہے، اللہ کے نبی نے کہا مجھے چادر اڑا دے خدیجہ، مجھے چادر اڑا دے خدیجہ، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں پریشان ہوں اس وقت میں۔ اللہ ابھی اسلام کو نافذ نہیں کیا، ابھی تو رب اسم ربک الذی کی آیتوں سے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا گیا۔ اس رسول کی ہمت افزائی ایک عورت سے کروا رہا ہے اللہ رب العزت، سبحان اللہ۔ یہاں سے عورتوں کا مقام اور مرتبہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے عورتوں سے، اسلام نے کیا مقام و مرتبہ عورتوں کا بلند کر دیا ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میرے سرتاج پریشان مت ہوئے رہو آپ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ آج کی بھی بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں، آج کی بھی بیویوں سے چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی نرمی کا مظاہرہ کرے۔ فرعون سے زیادہ ظالم کوئی شوہر ہو نہیں سکتا۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھارت بنانے والی ایک عورت، سبحان اللہ، کہا سرکار پریشان نہ کرے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، آپ لے لیے آپ کے ساتھ ہو۔ یہ الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھارت بنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت ایک جذبہ آ گیا عورت کی بیٹی کے اوپر، سبحان اللہ۔ ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بہنوں کی ضرورت ہے، ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، ایسی بیویوں کی ضرورت ہے یار، جو مرد آدمی کو طاقتور بنا دے۔ یہ حال تمہارا پھر ختم ہو جائے گا، ایک عورت تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گی انشاءاللہ۔ پھر اسلام نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کر کے بتایا کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ایک عورت کو بنایا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ شہید جس کا خطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر کے جنت دے دیتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو یہ احساس نہیں دیا بلکہ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ شہادت کا اگر نمبر 1 نام کسی کا لکھا جاتا ہے ایک نمبر پر تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ میری ماں، اسلام کو تم پہچانو، اسلام کو تم جانو، اسلام کیا ہے تو پہچانو۔ ایک عورت رسول اللہ نے کہا اگر سنے جاتی ہے تو اپنے گھر اور خاندان کو ایک بہترین جنت والا باغ بنا دیتی ہے، اگر وہی عورت گزر جاتی ہے تو اپنے گھر کے لیے بھی جو نام ظلم کرتی ہے اور اپنے خاندان کے لیے جو ظالم کہلاتی ہے اور وہ جہنم کا دروازہ کھلا دیتی ہے۔ آپ کے پاس اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اتنی بڑی طاقت آپ کو دی ہے کہ آپ کے گھر کو سنبھالنے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کل طور پر کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت میں زندگی گزارتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے اولاد کی نیک اور صالح بنانے میں تربیت کرتی ہے، ایک عورت، اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت کے اس دروازے سے جب گزر سکتی ہے گزر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک تمہیں دفنایا جاتا تھا، لنگی گھمایا جاتا تھا، تمہاری تجارت کی جاتی تھی، تمہارے تہوار کو تمہیں منایا جاتا تھا، لیکن اسلام آ کر کے تمہارے مقام و مرتبہ کو اتنا بلند کر دیا کہ تم نے 3-4 کام اپنے گھر کے لیے کرے اور پھر تم دیکھنا جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہترین بات کہی۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا تیری ماں۔ پھر اس صاحب نے سوال کیا، پھر کہا تیری ماں۔ پھر اس صاحب نے سوال کیا کون؟ پھر کہا تیری ماں۔ چوتھے نمبر پر بات آئی تو کہا تیرا باپ۔ ذرا غور کرو میری ماں، تمہارے درجات کو اللہ نے کتنا بلند کیا ہے رسول کے ذریعے سے، اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے۔ اللہ اتنا مہربان ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمہارے نام کا ایک سورہ قرآن میں نساء کے نام سے رکھ دیا۔ تم پڑھتی نہیں ہو، یہ تمہارا قصور ہے، اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات کو
کی بلند کرے. اللہ چاہتا ہے تمہیں جنتی عورت بنا دے. اللہ چاہتا ہے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ چاہتا ہے اسلام کا کام تم سے رہے. یا غور کرو تو صحیح, وہ کیسی مائیں, وہ کیسی جو ہے مائیں تھی جنہوں نے اپنے اولاد کی تربیت بڑے بہادرانہ انداز میں کی تھی. حضرت انس کی ماں ام سلیم, مالک کا انتقال ہو گیا, بچپن میں انس رضی اللہ عنہ ہے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے اولاد کو یہاں ہنر سکھا کے کمائی کی طرف نہیں لگا دیا کہ چلو تمہارا باپ نہیں ہے پھر کما کے گھر کی ذمہ داری سنبھال لینا. نہیں ایسی ذات ہوتا. میری ماں کو غور کرو, ان میں سلیم چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کہتی ہے یا رسول اللہ اسے اپنی تربیت میں رکھیے, جب یہ ہوش سنبھالنے کے قابل ہو جائے, جب آپ کے پاس سے لے لو گے. ایک دو دن کی بات نہیں کی عزیزان محترم, ایک عورت نے جرم بندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے اولاد کو مجاہدہ زندگی سینے کا طریقہ سکھایا. ایک عورت کو اپنے بچے کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے اندر لینے کا طریقہ سکھایا. ایک عورت کے جذبے نے امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو مجاہد بنا کر کھڑا کر دیا جو دشمنوں کی گردنوں کے لیے ایک خطرناک تلوار ثابت ہوتے تھے. اور تمہارے پاس طاقت ہے میری ماں, اپنے اولاد کی تربیت اچھی کرو. آج تمہارے پاس ہمیں طاقت دیا میری ماں, اپنے شوہروں کو نگرانی کو اچھی طرح ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تم اچھے رہو. تمہارے درجات کو اللہ نے بہت بلند کر دیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند مرتبہ تمہارے قدموں سے میری ماں بہنیں, میری اس امت کی بلند خواتین, تمہارے درجات کو اللہ بلند کر کے بہترین بات بتائی. کہا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میری ماں تم سمجھو تمہاری اہمیت کیا ہے. میری ماں تم سمجھو تمہاری اہمیت کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے, تمہارا مرتبہ کیا ہے. اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. ہر انسان کے قائل جنت میں جانے کی ہے, لیکن اللہ نے کہا عورت کے درجات کو بلند کر کے, رسول اللہ کی شریعت نے کہا عورت کے درجات کو بلند کر کے کہ ماں کی خدمت کرنا, ماں کی خدمت کے نیچے جنت ہے تمہارے لیے. تم سمجھو میری ماں تمہارا مقام کیا ہے, تمہارا مرتبہ کیا ہے, اور تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اسلام کے طرف آ جاؤ. سائنس آج یہ بات بتاتی ہے, لیکن رسول اللہ کی سیرت ہمیں 1450 سال پہلے یہ باتوں کو بتا دیا ہے. جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے, نوافل کا احترام کرے, قرآن کی تلاوت کرے, صدقہ و خیرات کرے, بیٹا اور بیٹا کی دھوکہ کو نہ کرے, وہ چغلی اور غیبتیں نہ کرے, بے وقت ناراضی نہ کرے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ رب العزت اس کی پیٹ سے پھر سے ایک طالب المرید کو ضرور پیدا کرے گا انشاءاللہ مزید. پھر تمہاری پیٹ سے اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور صلاح الدین ایوبی جیسا ایک بہترین عمر مختار جیسا بہادر مجاہد پیدا کرے گا میری ماں. لیکن سائنس آج کی بتاتی ہے, اور رسول اللہ نے یہ پیغام 1450 برس پہلے دے کر کہا جب عورت حاملہ ہوتی ہے, غیبتوں میں ہوتی ہے, بیکار کی باتوں میں ہوتی ہے, گانے بجانے میں ہوتی ہے, بیکار کی جو ہے نا سوچ وچار میں ہوتی ہے, اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھتی ہے, اور اس کا بیٹا اس کے پیٹ میں جنم لیتا ہے, وہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے وہ نیک اور صالح نہیں ہو سکتی, وہ خود ماں باپ کے لیے زہر بنتی ہے اور معاشرے اور انسانیت کے لیے ایک ناصور بن کر زندگی جیتی ہے. آج اسلام نے سمجھا دیا, تمہارے مقام مرتبہ کو بڑا میں بتا دیا اللہ کو عزت ہے. رسول اللہ کی حدیث نے بتا دیا کہ تم چاہیے اپنے اولاد کو مجاہدانہ زندگی دے, تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا اسلام کا بہترین سالار بن جائے, تم چاہتی ہو کہ اس شہر کا میرا بیٹا بہترین خالی بن جائے, تم چاہتی ہو کہ سب سے بڑا حافظ قرآن اس شہر کا میرا بیٹا بن جائے, تو تمہارے لیے طاقت اللہ نے دی ہے, تمہارے درجات کو اللہ نے بلند کر کے بتا رہا ہے, اور تمہارے درجات کو اللہ بلند کر کے کہتا ہے تم اپنے اولاد کی تربیت دین اسلام اور شریعت کے مطابق کرو, پھر وہ اولاد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو آنے نہیں دے گی انشاءاللہ. محمد اللہ کو عزت ہے. آؤ آج ہماری عورتوں کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے, بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر کے شادی کی عمر تک ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کر دیا. ایک میری بیٹی, ایک میری بہو, یا ایک میری ماں, میری ایک بیوی کچن میں جاتی ہے اور وہ ڈبہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں سے چپکلی گزر جاتی ہے تو وہ اتنے چیخیں مار کے باہر آ جاتی ہے, یہ اس کی جان چلی گئی. میرے والے سارے پریشان کا ماجرا کیا ہے, باہر آ کر یہ کہتے چپکلی آ نہیں غلط,
تم نے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اپنے عزم اور حوصلے کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہارے درجات کو جو قرآن کے ذریعے سے، نبی کے احادیث کے ذریعے سے جو بلندی اور طاقت عطا کی تھی ماں، تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں میری بہن میری بیٹی، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ آج سمجھ جاؤ گا انشاءاللہ۔ آؤ زیادہ نہیں، ایک صحابیہ کا تذکرہ کر دو، سبحان اللہ، مکے کی سرزمین کے رہنے بسنے والی، اور پھر چند ہی دنوں میں اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرنے والی، اور پھر اسلام کے ہر چال اور چلن پر نظر رکھنے والی، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والی، اور اسلام کا جذبہ اپنے سینے میں رکھنے والی ایک آدمی جہاد پر جا رہا ہے، مرد آدمی ہے، جا رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس وقت کی عورتوں کو بھی یہ جذبہ اور مقام عطا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی اس غزوے میں، اس سریہ میں، اس جنگ کے اندر شامل کیا کرتے تھے۔ ان عورتوں کی یہ تربیت ہوا کرتی تھی کہ تم جو زخمی ہوگا صحابہ کرام آئے، ان کی ان کو جو ہے مرہم پٹی کرنا، ان کو اگر پانی کی پیاس لگے تو پانی پلانا، یہ ڈیوٹی کے اوپر، یہ کام کے اوپر رسول اللہ عورتوں کو لے جایا کرتی تھے۔ ذرا سوچ میری ماں، ذرا سوچ میری بیٹی، ذرا سوچ میری بہن، کیا حال تم نے آج بنا لیا ہے۔ ایک عورت آج گھر میں ٹاٹر سے ملا تو پریشان، انجانے میں پانا ہلا تو پریشان، وہ آ کے دروازہ اچانا بند کر دیا تو پریشان، رات کو اپنے جگہ بیٹھے ہوئے لائٹ گولی میں نہ ہوئے تو پریشان۔ آج ہمارا حل تو یہ ہو گیا ہے، عورتیں کیسی تھی جو سامنے دیکھ رہی ہے، اپنے بھائی پر تلوار چل رہی ہے، رسول اللہ مر رہے ہیں، بڑے بڑے چنگیز صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمنوں کی گردنوں کو ناپ رہے ہیں، زخمی ہو کر کے آ رہے ہیں، ان کی تیمار والی کی آ رہی ہے۔ میدان احد کا معاملہ آیا، اور سے سننا میری ماں بہنوں، میرے بھائی تم نے سنا، اپنے عورتوں کی تربیت اس طریقے سے تم کرو۔ حالات کا واقعہ، ان حالات اور یہ وقت کا، ان سالوں کا، ان حکومتوں کا تقاضا ہے کہ آج ہم اپنے عورتوں کو بہادرانہ اور مجاہدانہ طریقے سے تیار کر کے رکھنا ہے۔ میری بیٹی صرف کالج سے جا کر گھر میں آ کے جو اگر تھکے ہوئے کا سونے والی نہیں رہے گی، وہ ضرورت اگر پڑے گی تو لٹ لے کر 20-25 لوگوں کو بنانے والی بنے گی۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے تمہیں اس کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا قافلہ عورتیں بھی شامل ہے، اور جب میدان احد میں جنگ چل رہی ہے، تلواریں ٹوٹ رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، چیخ و پکار ہو رہی ہے، ہوا کے ذریعے سے ریت ادھر ادھر بکھر رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، جس کی پہلے تلوار چل گئی وہ زندہ رہ گیا، جس کی بعد میں تلوار اٹھائی گئی وہ مردہ پایا گیا۔ ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دشمنوں نے میدان احد میں گھیر لیا، رسول اللہ دشمن کے لڑکے میں آ گئے۔ میری ماں کو لے کے جاؤ اس بات کو، اس طرح سے تم اپنی تربیت کو بہتر کرو، اپنی سوچ کو بہتر کرو، اپنے علم کو بہتر کرو، اپنے خاندان کو بہتر کرو، اپنے عزم اور حوصلے کو ان صحابیات کے ارد گرد تم بھگاؤ تاکہ تمہارے اندر میں مجاہدانہ کیفیت پیدا ہو۔ ایک عورت گئی نصیبہ بنت رضی اللہ تعالی عنہا، جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، زخموں پر جو ہے نا مرہم پٹی کرنے کے لیے، داغ رسی کرنے کے لیے ایک عورت ساتھ میں نبی کے گئی تھی۔ ایسے بہت عورتیں تھیں۔ نصیبہ بنت رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن گھیر لیا ہے طرف سے، اب نبی پر حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں، اس بیٹی، اس اسلام کی مجاہدہ کو سلام، یہ کہتے ہیں ہمارے اندر مردوں میں بھی آنی چاہیے۔ انہوں نے دیکھا اور پھر ادھر ادھر ڈھونڈا، تلوار ہاتھ کو لگی، تلوار ہاتھ میں لی اور ایک طرف دیکھا ڈھال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ کی طرف دشمن اپنا سینہ دیکھا، اپنا چہرہ دشمن کی طرف کر دیا۔ دشمن دیکھ رہا ہے رسول اللہ نے تمہار پر جان سے کیا کرنے گئے ہیں، بڑی خطرناک تلواریں چلنے والی ہے۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو جسم ہے نا ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ہم موجود ہو اور دشمن کی تلوار آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ آگے ہو جا رسول اللہ، اب دیکھو دشمن کا کیا عالم کرو گے۔ اللہ اکبر، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وہ جوہر میدان احد میں دکھا دیے کہ جسم کے اوپر بڑے بڑے 10 زخم آ گئے، لیکن زخموں کو دھونے میں رکھ کر نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ میری ماں آج آپ کی ضرورت ہے یہ صفت اپنے اندر پیدا کروا، اور یہی زخموں کے ذریعے سے
बन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाक़ई हो गई। क्या होता है शहादत होने से? जन्नत। खतरे खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह जन्नत को उनके नाम कर देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो खतरे ऐसे हैं जिसको अल्लाह बहुत चाहता है, बहुत पहले करता है, अल्लाह के लिए बहुत बोलते हैं। साहबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह दो खतरे कौन से हैं? एक अल्लाह के नबी ने कहा दुश्मन से लड़ते लड़ते जिसकी तलवार से जिस्म चीरा गया हो और उसके जिस्म से खून रिस रहा हो, उसके जिस्म का खतरा खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसको नफरत कर देता है। ये खतरा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा खतरा जब बंदा अपने गुनाहों को लेकर सजदे की हालत में जाता है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, मांगता है और नफरत देने की कोशिश करता है, उस वक्त में गमों से परेशानी से उसकी आंखों में नूर रमजान के जैसे आंसू आ जाते हैं और वो आंसू जमीन से आंखों से निकल कर जमीन पर टपकते हैं। वो दो बारीक बारीक आंसू जमीन पर जब टपकते हैं अल्लाह को इतने महबूब है कि अल्लाह ताला बंदे के हर गलती को माफ कर देता है। मेरी माँ बहुत बुलंद है, तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह ने तुम्हें माँ बनाकर दर्जात को बुलंद कर दिया। यही माँ थी उस वक्त में बाजार में बेची जाती थी, यही माँ थी जिसकी तिजारत की जाती थी, लेकिन आप उसी माँ का दर्जा बुलंद कर दिया गया है और उसी माँ और बाप को अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने बनी इस्राइल के अंदर कहा रब्बयानी सगीरा, ये तुम्हारे छोटे रहे यारो, छोटे रहे तुम्हारे बेटे वाला बड़ा रहे, ये माँ बाप तुम्हारे छोटे रहे। अल्लाह रब्बे नहीं माँ, अल्लाह ने तुम्हें एजाज से नवाज दिया है। इस एजाज को भी खत्म मत करो, इस एजाज को तुम खराब मत करो, इस एजाज को तुम जो है ना मिटा दो मत और अपने घर की तरबियत इस्लामी तर्ज पर करो, अपने घर की तरबियत इस्लामी जो नजर पर करो, अपने घर के अंदर इस्लाम को दाखिल कर दो और बेकुछ शहर से लेकिन शहर का ताज कमाते रहे हो हमारे लिए, बहुत बना रहे हो हमारे लिए। हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे दाढ़ी नजर नहीं आती है। ऐ मेरे सरकार, क्या हम साथ में जन्नत पर रह पाएंगे? ये तरबियत करो शहर की और बताओ अपने शहर को, ऐ सरकार सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, अच्छे लोग हमें तुम खिलाते हो, मेहनत के साथ मेहनत करते हो, कमाते हो, सही बात है, हमें खिलाते हो तुम, सही बात है, लेकिन ये तो बताओ क्या तुम नमाजों की पाबंदी करते हो? अगर तुम बेनमाजी रहकर के कमा के लाओगे वो कमाई हमारे लिए हराम बन जाएगी, वो कमाई हम बेनमाजी की नहीं खा सकते। शोहर मेरे सरताज तुम ये तरबियत तो अपने जो है शोहरों की करो, अपने बेटे से कहो बेटा फजर की नमाज में अपने मस्जिद को जाना चाहिए। शोहर नहीं है लेकिन जो फजर की नमाज है जो है ना तो मस्जिद को जाना चाहिए, बाप को फजर की नमाज में मस्जिद को जाना चाहिए। तुम एक अमल करने का सिलसिला शुरू करो मेरी माँ, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे इल्म में अल्लाह बड़ी ताकत दिया है। एक मर्द पिघल जाता कहां पर है? एक औरत की गुर्दों से पिघल जाता है। एक आदमी एक मर्द को मनवाने की कोशिश करता है लेकिन वो मर्द मानता नहीं है, लेकिन जब एक औरत उस मर्द से बात करती है तो वो मर्द पिघल कर ढेर हो जाता है। तुम्हारे पास एक ताकत अल्लाह ने दी है, तुम्हारे मर्तबे को बुलंद कर दिया है, तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दिया है। आज शरीफ जरूरत है, तुम्हारे जैसी बेटियों की जरूरत है, माओं की जरूरत है, तुम्हारे जैसी बीवियों की जरूरत है। अगर तुम पीछे चले जाओगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा? मर्द आदमी कमजोर कर जाएगा। रसूलुल्लाह को भारत बनाने वाली एक औरत थी, अभी इस्लाम लोगों को नहीं मालूम था, लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा था, लेकिन वही औरत खड़े रहकर कही थी अल्लाह मैं आपके साथ हूं या रसूलुल्लाह, मैं आपके साथ हूं मेरे सरकार, क्यों परेशान होते हैं तुम? यही अल्फाज से रसूलुल्लाह को 20-35 हजार के लश्कर में ले जाकर कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कुल का नारा बुलंद करना था। यही अल्फाज थे ना जो काफिर बना दिए थे। आज मेरी माँ तो वो आज इंशाअल्लाह अज़्म कर लो तो नमाज का मेरे घर में पढ़ी जाएगी तो नाबिले नहीं पढ़ी जाएगी, मेरे घर में अगर देखा जाएगा तो कुरान देखा जाएगा, मेरे घर में कुरान पढ़ा जाएगा, नबी की हदीस पढ़ी जाएगी। सोशल मीडिया मेरे घर में नहीं चलने वाला है। मैं बेटी को भी कहूंगी, मैं बेटे को भी कहूंगी, मैं बाप को भी कहूंगी, मैं शोहर को भी कहूंगी। जरा गौर करने की बात है मेरी माँ, तुम्हारे दर्जात को तुम समझो। आज वक्त आ चुका है, तुम अपने दर्जात को समझकर तुम क्या करना चाहती हो इस्लाम की जरा शक्ल सूरत को देखो। और फिर सबसे अहम तरीन बात यह है कि अल्लाह ने मरियम
مریم علیہ السلام کو ساری کائنات کی عورتوں پر اور بلندی عطا کرتی، بزرگی عطا کرتی سورہ مریم کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے وہ بزرگی بنانے کیسا معلوم ہوگا؟ ایک عورت کو اتنا درجہ ہو سکتا ہے آپ کو بھائیوں میں یہ نہیں ملے گا، بلکہ ملے گا تو قرآن میں ملے گا، نبی کی شریعت میں ملے گا کہ مریم کا یہ درجہ ہے۔ اور میری بات دیکھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا میں ایک عورت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار رہے گی۔ ایک عورت کے درجات کو اللہ نے سرداریت رکھ لیا کہ اتنا بلند مقام عطا کر دیا۔ مجھے کیا نہیں ہوں گے ایسی جانی محترم، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ نور نظر حسن اور حسین کو اتنی بہترین انہوں نے تربیت کی، اتنی مجاہدانہ زندگی سکھائی، بات بات پر نانا کے واقعات کو سنا کر کے رکھا، بات بات پر اپنے باپ کے واقعات کو سامنے رکھا، اور رات دن اپنے اولاد کے پیچھے جب محنت کرنے والی بنی تو وہی اپنی ان کی اولاد اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والی بنی، اسلام کے پرچم کو اونچا لے جانے والے بنی۔ تو پتا چلا کہ ایک عورت کے پاس اللہ نے بڑی طاقت دی ہے کہ نہ چلنے والے لگڑے آدمی کو چلنا سکھا دیتی ہے، بہرے انسان کو سننا سکھا دیتی ہے، اندھے انسان کو دیکھنا سکھا دیتی ہے، پورے انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے۔ عورت کے پاس اللہ نے بہت بڑا دھن دیا ہے، اس کی ٹیکنیک، اس کی حکمت بڑی بلند ہے۔ تم لے کے جاؤ میرے ماں بہنوں، آج کی رات میں تم تصور کرو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کن باتوں کو رکھ رہا ہے، آپ کے درجات کو کیسے بلند کر رہا ہو۔ آؤ ایک واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ماں کی آج ضرورت ہے، وہ باپوں کی، وہ بیٹوں کی آج ضرورت ہے، سب سے پہلے ایک عورت کی ضرورت ہے جو میرے ذہن کو بڑا حیرانہ بنا سکے۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی طرف نکلے ہیں، صبح کی ابھی شفق پھوٹنے والی ہے، مدینے سے قافلہ نکلا رسول اللہ، صحابہ کرام کا جتھا ہے جو جا رہے ہیں، اور مدینے کے درمیان میں ایک عورت، پورا کا تصویر ہے، میری ماں کو سننا، میرے بھائی کو بھی سننا، ایک عورت نے رسول اللہ کا راستہ روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ اکبر یا رسول اللہ، جنگیں جاتے رہے ہو صحیح ہے، لیکن میرے گھر کے 4 مرد ہیں، ان کو لے جانا ساتھ میں، ایک باپ ہے لے جاؤ اسے ساتھ میں، ایک بھائی ہے لے جاؤ اسے ساتھ میں، ایک شوہر ہے لے جاؤ اسے ساتھ میں، ایک بیٹا ہے لے جاؤ اسے ساتھ میں، میرے گھر کے 4 آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ رسول اللہ نے مسکراہٹ کی اور سارے مردوں کو ساتھ میں لے کر عورت کی طرف چل بسے۔ جیسے ہی میدان جنگ میں جانا تھا، جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی، اور لوگوں نے منظر دیکھا اس بات کا کہ سب سے پہلے باپ شہید ہو کر زمین پر گرا اور گھوڑے کی ٹانگوں نے اس کے جسم کو چھننے چھننے کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا شوہر، لوگوں نے دیکھا اس کا بیٹا، لوگوں نے دیکھا اس کا بھائی، تمام کے تمام شہید ہو گئے 4 کے 4۔ میری ماں تمہارے اندر یہ صفت پیدا کرو، اپنے مردوں کو شہید ہونے کا تو جذبہ دلاؤ، انشاءاللہ پھر جنت میں ساتھ میں رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ، بابا ہے اللہ کا رسول اللہ کا۔ لیکن کہاں ہے دنیا کماؤ، بچوں کو نوکر بنا دیے ہم لوگوں نے، رسول اللہ تجارت کو بنا رہے اور ہم نوکری کر رہے ہیں۔ بچہ جیسے انجینئرنگ کمپلیٹ کرا نوکری کرو، MBA کرا نوکری کرو، وہ کر لیا نوکری کرو، انٹر ہو گیا نوکری ڈھونڈو، وہ بنا لیا نوکری کرو۔ ارے تمہارا ذہن تیرا نوکروں میں آ گیا، نوکر مانو سے کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ نوکر محبوب ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوگا، اس کے حکمران نہیں لے سکتی، جو سنا پڑتا۔ اور آج ہم نوکر بن گئے، پوری دنیا ہمارے سنا رہی ہے، وہ بھی ہم کو سنا رہے ہیں جو انسان کو اللہ کا خدا بناتے بیٹا بناتے ہیں، وہ بھی ہم کو سنا رہے ہیں، وہ بھی ہم کو سنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے جو 10 دن تک رکھن لاکھ مار کے پانی میں ڈال دے، وہ بھی ہم کو سنا رہے ہیں۔ اور سے سب کھا رہے عزیزان محترم، تم طاقت پر بنو، ایک عورت کے ہاتھ میں اپنے مردوں کو کیا بنانا ہے، اپنے بیٹوں کو کیا بنانا ہے،
جب یہ شہید ہو گئے قافلہ واپس آیا ہے اور جنگ جیت گئے. شکر و شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. صحابہ کرام کو زخمی ہے کوئی کسی کو رقم کم کسی کو زیادہ قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے. آج بھی اگر آپ مدینے سے احد کی جانب جاتے ہیں تو درمیان میں ایک مسجد ملتی ہے جس کو مسجد دیناریہ کہا جاتا ہے. ہمارے کو شاید ہے تاج محل دیکھنے کا پتہ نہیں کیا دیکھتے لوگ مردہ لوگوں نے جھرنا دیکھتے خوش ہے لگا کہنے لگا بہت ہو جائے گی یا بیاہ کا ہے کیا کرتے اس سے بابا جلدوں میں جا کے کیا کرتے ہیں پرانی جگہ کیا کرتے ہیں تم لوگ نہ دیکھ کے کیا کرتے ہیں کام ہونے کا اس سے. ارے خواہش یہ رکھو کہ مدینہ جاؤ الحمدللہ مکہ جاؤ الحمدللہ 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ خنصر کیا اور فران سے رہ گئے اور یہ تمام تاریخی مقامات کو لے کر اپنے ایمان میں اضافہ کر کے آؤ وہاں سے کم ہوگا آگے. کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں ہے. کہاں گئے تفریح گئے کہاں گئے کیرلا گئے تھے بھائی کہیں کو گئے بھائی ہے نا کہتے ہوئے تعلیم کو لینے کے واسطے کہاں گئے تھے بھائی وہ ہم خان گئے تھے بھائی چھوٹے چھوٹے چڑیا دیکھنے گئے بھائی کہیں کو گیا پھر افسوس کا مقام ہے یہ طبیعت غلط ہے ہماری طبیعت کو درست کیجیے. دیناریہ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور قافلہ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام جو آ رہے تھے دیناریہ انتظار کرنے لگی اور صحابی جو دیکھ چکے تھے کہ باپ بھائی بیٹا اور شوہر کو گھوڑوں کی ٹانگوں میں چھنی کر دیا تھا لوگوں نے آگے آ کر کے کہا دیناریہ کس کا انتظار کر رہی ہے ماں جا پھر تو تیرے باپ کو تو گھوڑے کو ٹانگوں میں چھنی کر دیا. دیناریہ نے بڑا عمدہ جواب دیا میری ماں تم لے کے جاؤ اس کو جواب کو اور اپنے اندر اپنے دل و دماغ میں اکیلے جواب اور سوالوں کو رکھو. دیناریہ نے پلٹ کر کے کہا میرے بھائی میں اپنے باپ کے انتظار میں ہوں ہرگز نہیں میں تو وہ انتظار میں ہوں فاطمہ کے باپ کے رقیہ اور کلثوم اور زینب کے باپ کے. وہ ایک باپ اگر صحیح سلامت رہے گا ہم جیسے 1000 بیٹوں کی عصمت اور عزت سلامت رہے گی. میں اس باپ کے انتظار میں کھڑی ہے میں باپ کا انتظار کرنا نہیں چاہتا. کہاں سے لائیں گے باپ کہاں سے لائیں گے کہاں سے لائیں گے پورا خراب پڑا ہے عزیز میں نے پڑھی ہے پڑھو پڑھی نہ پڑھو تو صحیح کری دل کی گہرائی سے پڑھو لیکن پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے اور اس میں کون ہے کتنا آ گیا کون چلے گیا کہاں سے آ گیا اور ہم تو قرآن گاڑی لے رہے ہیں انتظار نہیں کہاں سے آ گیا کر یہ پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے صحابہ کے واقعات نہیں پڑھیں گے حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے رسول کی سیرت نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے زندگی میری بات تم آ جاؤ لائن پر اور پھر جب تک اب وقت زیادہ ہو رہا ہے اب آ رہا ہوں میں اختتام کی طرف جب تک کہ عورتیں اسلامی طرز پر تھیں الحمدللہ تو پھر وہ عورتیں مجاہدوں کو پیدا کرتی تھیں اماموں کو پیدا کرتی تھی محدثین کو پیدا کرتے تھے مورخین کو پیدا کرتے تھے مفسرین کو پیدا کرتے تھے. جب تک کہ مائیں صحیح اور سلامت تھی اپنے عقیدہ کو مضبوط رکھے تھی اور اپنے اولاد اور گھر کی تربیت اسلام پر کرتے تھی تو وہ ماؤں کی کوکھوں سے عالی شان اولادیں پیدا ہوتی تھی. لیکن جب عورتوں نے صوفی ازم کا جو ہے دامن تھاما اور صوفی ازم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا اور دنیا پرستی کی طرف جب لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو لانا شروع کر دیا تو ہماری اولادیں بے حیا ہونے لگی بے غیرت ہونے لگی. آج معاملہ یہ ہے کہ وہ باپ کو اتنی بھی شعور نہیں ہے. میرے الفاظ تھوڑے سخت ہوں گے عزیزان محترم لیکن یہ حرکات ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں کہ آج ماؤں کے اندر سے یہ تربیت ختم ہو گئی کہ میں اپنے بیٹی کو اسلامی طرز پر لاؤں گی اور ایک رضیہ سلطان بنا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے چھوڑوں گی. آج ہم نے یہ طرز ختم کر دیا اور آج ہم نے ثنا اگر نام رکھا گیا تو یا ثانیہ اگر نام رکھا گیا اگر جو ٹینس کھلاڑی اچھا کھیلتی ہے جس کی آواز میں اس کے فوٹو میں تصویریں چھپتی ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو سب بچوں کا نام ثانیہ رکھا گیا. پتا نہیں کیا ہوا اس قوم کو اس ماں کو اس کے خیالات اس کی سوچ کو آج بدلو. اور پھر سب سے بڑی بری یہ ہو گئی کہ سیریلوں کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں ہم آج کل. سیریل میں جو بتا جاتے گھر میں ہونا بچی زندگی رہی مہمان نہیں رہی بچہ مہمان نہ رہی استغفر اللہ. اور پھر ایک گھر کے جوان باپ ہو
जवान भाई हो, जवान बेटा हो, और ये तमाम के सामने उस घर की एक जवान लड़की लेगिंग्स पहन करके सारे घर में दौड़ रही है, चल रही है, शोहर भी देख रहा है, बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। इससे बड़ी बेहतरी और क्या हो सकती है? एक औरत अगर इस्लाम का दामन छोड़ती है तो शैतान उसके पीछे लगकर दुनिया को मुसय्यद करके बता देता है। सही है हम लोग आज अफसोस कितने वक्त आपके सामने रखो, आप कभी जा करके देख रहे हैं, आप कभी तहकीक करके आ जाए इस्लाम में 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर पर कॉलेज पढ़े, क्या सिखाने में अपने बच्ची को क्या पढ़ाना चाहते हैं? सवाल है ना, मैं हर करता हूँ आपका भाई है इस्लाम में, कोई राम लोग रसूला नहीं है, मैं भी अल्लाह रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला आपके खानदान का आदमी हो, इस्लामी खानदान का आदमी हो, भले ही हमारे नस्ल तुम भी अलग अलग हो गए कि इस्लाम के तौर पर आपका भाई मेरा हक बनता है पूछना। ये 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो कॉलेज खुले हैं और जहां से आकर के आपके मोहल्ले से बस लेकर के जाती है, कहां तक आपकी बच्ची कौन सी सीट पर बैठती है, कहां पर आपकी बच्ची उतर कर किसकी गाड़ी पर बैठ के जाती है, और कहां पर आपकी बच्ची को कॉलेज में जाने के बाद कैंटीन में बैठकर किस तरीके से सिगरेट फूकती है, क्या आपने कभी मुशाहिदा किया? मुशाहिदा किया है कभी? एक बाप की जिम्मेदारी, एक बाप की जिम्मेदारी है, याद रखना। मां तुम्हारी जिम्मेदारी दिलाता है, क्यों कि घर की तरबियत की जिम्मेदारी मां के ऊपर आती है। बाप कमा कर लाता है, घर में लुटाता है, खर्च करता है, और सारा दिन अपनी औलाद के साथ मां रहती है, और घर की निगरानी करने की जिम्मेदारी बाप की है। ये देखना चाहिए, एक बेटी बच्ची और बच्चे के हाथ में 40,000 50,000 का मोबाइल आपने दिला दिया, और उसके अंदर नेट शरीफ को भी आपने डला दिया, और ये नहीं मालूम आपके कि सारा दिन आपकी बच्ची देख क्या रही है। रात को घर को आने के बाद रज़ाई ओढ़ करके सर को छुपा करके अंदर बिस्तर में से वो क्या देख रही है, क्या देख रहा है, आपको नजर नहीं है इसका। जब मां बिगड़ जाती है तो औलाद बेरहमी का शिकार हो जाती है। आज भी वक्त है मेरे आपके पास कि हम लोग अपनी मां होने के नाते अपने औलाद के ऊपर चील की नजर रखें, चीटे की नजर रखें। हमारे बुजुर्ग नाना हजरत जो हमको मशवरा दिए थे, आप जैसी उम्र थी हमारी 12-15 साल की, अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, उस हमको मशवरा दिए और उस मशवरे को हमने अपनी जिंदगी में लाया तो आज सुकून अमन शांति की जिंदगी। क्या कहा था उन्होंने? 2 छोकरों ने कहा था, डॉक्टर साहब अगर आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी औलाद होगी, तो अच्छा उसूल ये है कि अपनी औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, देखो दुश्मन की नजर। हमने यही किया, खिलाया अच्छा, लेकिन नजर से जब देखा तो दुश्मन की तरह देखा। आज अल्लाह का एहसान है कि वो औलाद आज बेहतरीन और जो है ना एक लेवल का, मुझे फिक्र ही नहीं है मेरी औलाद की कि किसके साथ बैठ रहा होगा, किसके साथ चैटिंग कर रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, कोई फिक्र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे तरबियत क्यों नहीं कर रहे अपने औलाद की? माओ की जिम्मेदारी है, याद रखो। जब तुम अपने रकाब को खोलोगी तो हालात ऐसे ही बनने वाले हैं जैसे आज चल रहे हैं। अफसोस अफसोस, हमने उस मंजर को भी देखा है, खून के आंसू निकलते हैं। क्या हो गया आपको? बच्चों को हाफिज आलिम बनाना छोड़ दिया। ये कहा जाता है, कहा है, इन कानों में सुना है, और बड़ी शौक क्या हाफिज बनाने की बात कर रहा हूँ, हाफिज को विंटेज का हाफिज को 6,000 से ज्यादा आयतें मिल गई। तुम्हारा बेटा बीएड करके भी नहीं है, उसका है 10 आयतें भी नहीं है उसके पास, तो इससे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है? एक आलिम साहब को मिलता क्या, एक इमाम साहब को मिलता क्या? उन्हें गरीब रहते। अस्तगफिरुल्लाह ये जुमले कहने वाले शैतान के खवाले हैं, शैतान की बहनें बेटियां हैं, शैतान के भाई हैं कि एक आलिम के पास जो इल्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये मुआशरा सुधरकर जन्नत का मुस्तहक बनता है। एक के पास कुछ भी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम नहीं मालूम, दरूद पढ़ने नहीं आता, नमाज का तरीका नहीं मालूम, तहरत के मसाइल नहीं मालूम, वुज़ू का तरीका नहीं मालूम, लेकिन मेरा नाम मोहम्मद ऐसा बोलते हैं, कुछ भी नहीं आता इनको। इन्होंने क्या करते ले जाके कुछ भी पूछे, जुमला है मुसलमानों के पास, अच्छा जुमला है ना, नहीं कुछ भी पूछो, I will come you go. Your father name is what? Father name is what? I come you go. इन्हें जन्नत में रहेगा, इन्हें जन्नत में रहेगा। इसको पता ही नहीं जन्मा क्या है, खबर देने जाता है इसी दफना देते, इतनी बड़ी डिग्री ना भाई को काम आती ना बाबा को काम आती। हाफिज और आलिम बनाते हो
تمہارے کو ڈگری دنیا میں بھی کام آتی ہے, حافظ بن گیا تو تمہارے کو ڈگری آخرت میں بھی کامیابی آتی, جنت میں جاتی وہ ڈگری لے کے. ایسے بات ہے ایسے بھائی. اب یہ وہ سکھا دیا مر گیا بیچارہ, قبر میں چلے گیا, فرشتے آئے من ربو کا, آئی ڈونٹ نو, اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں نہیں میں نبی ہوں گا, آئی ڈونٹ نو, یہ میرے نوسے زیادہ کام ہو سکتا ہے زندگی یہ گوڑ بن تو زندگی گزار دیا. اور اماں کو بھی اچھا دکھا, بابا کو بھی اچھا دکھا, اور سے کوشش کروں میں کہاں نکالا سامنے میں کوئی بات ایسی سے نہیں کروں گا, چھت کے نیچے میں باہر میں نہیں کرتا, یہاں پہ بھی نہیں کروں گا, نہ تو جھوٹ بول کے آپ کو جذبے میں لانے کی کوشش کروں گا. سوشل ایکٹیویٹیز میں آئیے پھر پتا چلے گا آپ کو, جو آتا ہے میں کہہ رہا ہوں اللہ ہم پر درست ہے, نہیں کرتے. اور سے کوشش کروں میں قرآن میں ہم لوگ گوتم اسکول, او بھائی انگلش زبردست کرتے ہیں, میرے بچوں کو سیٹ نہ ملے 2 لاکھ کو ملے گا سیٹ نہ. صحیح بات ہے, بس دن کام کرے بھائی, آپ کو تو جو ہے نا چپلوں کا ہار بنا کے منہ کو کالی لگا کے محلے میں گھمانا, وہ اچھا کام کرے آپ. کیوں کہ 2 لاکھ روپے دے کے اپنے بیٹے کی ایمان کو داؤ پہ لگا کے خود بھی جہنم میں بننے کے لیے تمہارے بیٹے کے اندر تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی جا کے انگلش سیکھنے سے پہلے بندے ماترم کیا بڑا بچہ ایک حافظ پڑھتا ہے تو بڑا میں ڈرنا نہ سمجھا نا, عالم بڑا میں ڈرنا نا, اس کی مختصر سی کمائی ہے. کوئی بھی عالم کوئی بھی حافظ کمرے 3 دن کرتا لیکن ماتھے پہ نور رہتا, اس کا چہرہ چمکتا ہوا رہتا. ادھر بیچارہ انگلش پڑھ کے آئی ٹی کمپنی میں کام کرا, 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, آخری مہینے میں دیکھنا ارے کہاں یہاں 10 لاکھ کا تو دو میرے ساتھ تنخواہ ملے گا دے دو, ارے 1.5 لاکھ کی تنخواہ میرے دو برکت اس لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو بڑے بھائی میری باتیں آپ سنے ہوں گے, ایک 2 باتیں اور بتا کے ختم کر دیتا ہوں. اچھا برا نہیں ماننا بھائی ہوں میں آپ کا. ہم نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے کہ آج کل ایک سسٹم نکلا ہے موٹر سائیکل کرائے پہ چلنے کا, پتا ہے نا ریپیڈو جس کا نام, معلوم نہیں معلوم بولے جلدی بولو معلوم نہیں کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. کئی کو تو آپ بھول کے کون بولیں گے جاؤ بیٹا جہنم میں, ہم کو جا دینا نظر بتا کیا ہونا سر, ایک ہوگا بھی نکل کے باہر پکڑو بھی ان کو پوچھا کرو ان کا, ان کے ماں باپ کا بھی تعاون کرو, ان کی اماں کا جائزہ لو کیا کر رہی ہے ماں, اسلامی ماں, نہیں تو مذہب بدل کے کیا کرنا ہے کر لو, آپ کو کوئی طرف نہیں. اسلام میں رہنے کر سکتے ہم پر تعاون کو ہم مرد دم تک کریں گے انشاءاللہ. اسی ماں پر سی بیٹی ہوگا. کیا ہوا ہے ابھی ہم ایک راستے سے جا رہے تھے, جہاں سے ہماری مسجد ہے وہاں سے نکل کے ہم ہمارے گھر تھوڑی دور پہ ہے, بڑی ٹرافک والا علاقہ میں جا رہا ہے. اچھا غور سے سنو, میں جا رہا ہوں تو میرے سامنے میں کار میں آ رہا تھا, میں سامنے دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ بچی بیٹھی ہوئی ہے, پیچھے سامنے چلانے والا اس کی ہینڈل پہ ریبن بھی بنی ہے, بڑا جو ہندو ہے, اور بچی کا انداز پورا بنا رہے مسلم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ارے نہیں اس کو روکنا ضروری ہے, ہم کیا کریں, کار ہے ہماری جلدی نہ چلتی ہے, بیک والا یوں کر کے نکلا, ہم بھی یوں کر کے نکلے, تو کیا کرنا بتایا, میری ماں کو لے کے جاؤ, دل جلتا ہے, اتنا بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے اس قوم کا. پیچھے بیٹھی ہوئی سامنے چلا رہا ہے اور گاڑی کار اس کی بائک جو ہے آگے آگے جا رہی ہے, غیر ضرور آگے آگے جا کر بریک مار رہا ہے زور سے. لڑکی کا سینہ اس کی پیٹھ کو بار بار لگ رہا ہے. غیرت خان میں اپنی بیٹیوں میں جو ہے بہنوں کا یالن کرتے ختم کرے گا سسٹم, نہیں جانا کالج کی بچی 10 پڑھا کے رکھنے میں بہت ساری ضرورت نہیں ہے. بناؤ اسے بہترین عالمہ حافظہ, دین کی داعی بناؤ اسے, شدید ضرورت ہے. آرام سے رائے لے لے, ہر بات ایسی چل رہی ہے, پتہ نہیں ہونے والے آ کے چھوڑ دے رہا ہوں, نوانے آ کے چھوڑ دے رہا ہوں, نوانے آ کے چھوڑ دے رہا ہوں. ہم جب پکڑے ان لوگوں کو تو بڑے جا رہے سامنے ریپیڈو چلا تھا, میں کیا کروں, میں تو کرائے پہ ہوں, کیا کر لیتے آپ اس کا, کچھ کرتے ہیں. بھیجنے والی ماں بغیرت, بھیجنے والا باپ تیوس, وہ بھائی گزرا جو اپنے بہن کو اپنی بیٹی کو بھیج رہا تھا. دکھ کا حوص ایک یہ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے, دوسرا معاملہ اس میں بھی نظر نظام ہے. جتنے بھی ہمارے پاس پکڑی گئی ہیں اب تو ہم چھوڑیے بھائی, کوئی اب اکیلے دکیلے کام کرنے سے دکیلے ہونا, کوئی امت کا جو ہے نا کام کرے تو ہوتا. جیسا کہ کہیں پہ بھی کچھ گاؤں رکشا وغیرہ ہوا تو 25-50 جنا لوٹے کے آتے ایک آدمی کو مار دیتے, مارتے نہیں مارتے, بولے بھائی جو کیس ہوا آج تک 25-50 بار تو کیس نہیں ہوتا, ہندوستان کے قانون میں ہی ہے.
ایک دو چار کو چھ مارے تو کیسے ہوتا؟ اگر ایک ہی چلتی میں 20-25 آنے مارے تو پیسز نہیں ہوتا ہے. بات ڈاکٹر لے کے جائے گا, میں نہیں کر رہا ہوں. آپ سپریم کورٹ آرڈر دلا کے لیں گے انشاءاللہ, بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں اپنے کرسی سے. تو بس کا مقصد کیا ہے؟ آج کل ایک گاڑی نکلی سیلف گاڑی, ویسے تو بہت ساری گاڑیاں ہیں لیکن عورتیں زیادہ چلانے کوشش کی. ایکٹیوا, اچھا نام رکھا انہوں نے, 100 میں رکھا ہے, اپنے بات بتائی نہیں کیسے رکھے ہوئے. انہوں نے اس کا نام ایکٹیوا رکھا, پوری عورتیں ایکٹیوا ہوئی. کتنے کا ٹکا لانا ہے ایکٹیوا, اور میں ایسی نیبر ہوں بھائی, سامنے لگا رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں میں آپ سے, میرے فرشتے بھی میری بات کو لکھ رہے ہیں, میں ایسی نیبر ہوں. ایک ہی گھر میں 4 کام ہے سمجھو آپ, تیل لانا ہے, دال لانا ہے, ترکاری لانا ہے. ایک ہی گھر میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے؟ لا سکتے نہیں لا سکتے؟ لا سکتے نا. ہمارے عورتوں کو عادت پڑ گئی, بچیوں کو, جوان پوتیوں کو عادت پڑ گئی. 12 بجے رات کو جوان بچیاں شہر میں گھوم رہے 3 بیٹھ کے. تو کون سی مائیں ہوں گی؟ وہ اسلامی مائیں ہوں گی جن کی اولادیں یہاں جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں کی زینت بنتے سڑکوں پہ پھر رہی ہے, عیاشی کرتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے. اور ایک خود جائیں گے ترکاری لائیں گے, ایک خود جائیں گے جو ہے نا پیاز لائیں گے, ایک خود جائیں گے کرانے کا سودا لائیں گے, ایک خود جائیں گے یہ لائیں گے. کئی تو آسانی مل جائے نا, اسے کوئی نہیں چلے گا بات نہیں ہے. اور یاد رکھنا میری ماں بہنوں, میرے الفاظ شاید سخت ہوں گے یہ, لیکن ضروری ہے. بیمار ہیں ہم لوگ, کڑوی گولی دیے تو صحیح ہو سکتے ہیں. قوم کڑوی گولی سے بخار کم ہوتا, چاکلیٹ پلا کے بخار کم کرے گا, سنے گا کبھی؟ سنے گا کبھی؟ نہیں ان کو بدل کر کیا کرا دیا ہے بخار ہو گیا ہے, ایسا ہوگا؟ ارے نہیں تم غلط بول رہے ہو, گلاب جامن کھا رہے ہو, ہے کیا ایسا؟ نہیں ہے نا. جب بھی زمان پہ گولی لگے تو کہہ دیتا یہ نہیں لگا انسان کڑوی ایک دم. تو وہ اندر جانے لگا, تھوڑی دیر میں پسینہ آ کے بات کی اچھا لکھ رہا ہوں بھائی, بخار کم ہوا ہوا کیا کھائے تو ہوا ہو کون سی گولی بھائی کڑوی نا. تو یہ قوم اس سے زیادہ بیمار ہو گئی, اس کو خطرناک کڑوی دوائیں دینا. تو جب کہیں جا کے تھوڑا ضمیر جاگتا, ارے تیرے ابا بول دیا بھائی اب نہیں کرنا, ارے ایسا بول دیا بھائی اب نہیں کرنا, ارے اسلام میں ایسا ہے بھائی اب نہیں کرنا. تو عورتوں پورے جو ہے نا مرد بیچارے گھروں میں ہو رہے, بابا آ کے جو ہے نا گاڑی رکھ کے ایسا لے کے چابی وہاں ٹنگا کے بیٹی دھوکا دیں گے, دوائی وغیرہ لے کے نہیں لیں گے. زیادہ اور باہر پھرنا ہے کیا پورے مردوں کے درمیان میں ٹریفک میں جا رہی ہے ایک عورت, جوان بٹی, جوان بیٹی, جوان بہو, جوان بیوی, پورے اطراف پر گئے ہے ہوا نہیں. ایک عورت بیچ میں, تو اس عورت کے اندر انسانیت باقی رہتی. میری ماں نہیں, تمہارا نام عورت اگر ہے تو جملے کو لے کے جا کے پردہ, عورت کے دوسرے معنی پردہ ہے. جو عورت یہ نہیں کری تو بے پردہ ہے, جو بے پردہ ہو گئی اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے. اور آج شیطان بن گیا, لہذا ساری کی ساری عورتیں ہو گیا ہے اس کے اندر کہ شوہروں کو جو ہے نا وہ کنجی والا بڑا ہوگا اور چابی پوری رہ گئی, چھوڑتے نہیں چلتا, چابی جانا رہے اٹک جاتا. ہر مرد پورے ہونا بھی ایسی کرتی ہے نہ تو شوہر کو درجہ ہے, تمہارے سر کا تاج ہے, وہ تمہارے سر کو اتنا مضبوط بناؤ وہ تاج کبھی لڑکھڑانا نہیں, زمین پہ گرنا بھی نہیں, وہ تم اپنے سر کو بناؤ. ایسا بات کرے گی بھائی کو بول ہوگا, امی کو بولا ہوگا, اما کو بولا ہوگا, جب نہیں بولتا نہیں بولے لڑکیاں کہتے ہیں ہوتی بھی آپ نہیں یوں ہو گئے چلے گئے, شوہر چلے گا بیچارا جی ہمارے تو ذرا بھیجو کتنے سے میرے پاس بھائی نہیں سیکھنے ملے گا, کوئی بات کرو نا, تھک جا رہے ہیں کام کرتے کرتے, ایکچولی ہم یہاں پر نہیں کر رہے ہیں, ایک دو آدمی کو کرنا پڑا, آپ پوری مل کے کرو نہیں ہوتا. یہ حالات ہے ہمارے. شام 4 بجے بیچارا آئے بھی تھکا ماندا, باپ یہاں آتے گھر میں بیٹھتے, اما وہ یہاں گیس بھیج رہی تھی, یہاں سے نکالتے ٹینشن نہ لے کے آیا نہیں جانا. کوئی بھائی اپنے بہن کے گھر کو لڑے ہوئے جانے سے اچھا پکا ہے, پسندے پکا ہے, بریانی پکا ہے, مچھلی تلے ہوتے جا کے کھا کے آنا, مگر لڑائی بولتے ورنہ اماں وہ چاندی والے بول جائے بات میں آیا کیا بچتے جیتے چل تو بولے ہی کیا جانے جاتے, بولے تو زندگیاں صحیح ہوتی. یہ ماؤں کی تربیت ہونا ہے. کبھی کسی وقت بتاؤں گا رشتوں کے معاملے میں مائیں آج کل کیا کر رہی ہیں. انشاءاللہ
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میری مائیں آپ ماں بن جائیے انشاءاللہ, ہمارے اندر ایک طاقت بھی آ جائے گی انشاءاللہ, ایک جذبہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ, پھر ایک مجاہد بن کر معاشرے میں چلتے پھریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے. یا اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے طاقت بنا دے. یا اللہ آج کی رات کو ہمارے گناہوں کو مغفرت جو ہے معاف کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ دل بیٹھنے کو قبول فرما میرے پاک پروردگار, جو قرآن پڑھی جائے اسے قبول فرما لے میرے پاک پروردگار, جو صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے اسے قبول فرما لے اللہ. یا اللہ ہم خیال کرتے ہیں کہ 24-25 دن ہمارے ختم ہونے پر آ گئے لیکن ہم نے صحیح رمضان کا استعمال نہیں کیا, لیکن آج کی باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی, کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی. تو یہاں سے 4-5 دن کا وقفہ جو ہمارا ہے اس رمضان کو ہم رمضان کی طرح گزار کر مغفرت آپ سے حاصل کر لیں گے میرے غفور رحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.